علی بھائی اگلا سوال ہے کہ صحیح بخاری میں جو آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ صلی وآلہ اللہ علیہ وسلم نے کئی وسلم۔ مرتبہ خودکشی کی کوشش کی، کیا ایسی بات پیغمبر اسلام کے شایان شان صحیح معلوم ہوتی ہے؟ کیا ایسی روایات بیان کرنا صراحتاً گستاخی نہیں ہے؟ کیا آپ بھی علی بھائی ایسے آپ جیسے علماء بھی جو ہیں وہ عقلمند لوگ صحیح بخاری کا دفاع کریں گے؟ بات یہ کہ واقعتاً یہ یعنی گستاخانہ چیز ہے۔ پیغمبر کے بارے میں یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کی کوشش کریں گے۔ یہ صحیح بخاری میں جو حدیث ہے نا، یہ حدیث کے الفاظ جو ہے نا، یہ متصل سند کے ساتھ نہیں ہے، اور اہل سنت اس روایت کا دفاع نہیں کرتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً 3 سال پہلے مرزا جہلمی کے ایک فالور نے مرزا جہلمی سے صحیح بخاری کی 6982 نمبر روایت کے اندر موجود ایک واقعے کے بارے میں سوال کیا، اور سوال یہ کیا کہ اس روایت کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مرتبہ خودکشی کرنے کا ارادہ کیا، خودکشی کرنے کی کوشش کی، تو آیا کیا یہ واقعہ گستاخانہ نہیں ہے؟ کیا آپ بھی اس واقعے کا دفاع کریں گے؟ آپ جیسے علماء بھی اس واقعے کا دفاع کریں گے؟ تو مرزا جہلمی نے اپنے اس فالور کے سوال کے جواب میں یہ کہا کہ واقعتاً یہ گستاخانہ واقعہ ہے۔ مرزا جہلمی نے صحیح بخاری کے اندر 6982 نمبر روایت کے اندر موجود اس واقعے کو گستاخانہ واقعہ قرار دیا۔ مرزا جہلمی سے ہم نے الزامی طور پہ سوال کیا کہ تم تصوف کی کتابوں کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہو کہ تصوف کی جن کتابوں کے اندر گستاخانہ واقعات موجود ہیں، گستاخانہ عبارات موجود ہیں، ان کتابوں کو پرنٹ کرنا بند کر دو، ان کو چورسے میں رکھ کے آگ لگا دو، ان کتابوں کو پبلش کرنے والے، ان کتابوں کے ترجمے کرنے والے وہ برابر کے مجرم ہیں، ان کو کلمہ پڑھنا چاہیے اور ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں تم نے تصوف کی کتابوں کے حوالے سے سٹیٹمنٹس دی ہیں، جبکہ تصوف کی کتابوں کا مرتبہ درجہ بعد میں آتا ہے۔ مرزا جی، جو ٹیبل پہ تم نے صحیح بخاری رکھی ہوئی ہے 6982 نمبر روایت کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو 12 مرتبہ پہاڑ سے گرانے کا ارادہ کیا اور بقول شما خودکشی کرنے کی کوشش کی، تم نے اس کو گستاخی کہا، توہین رسالت کہا۔ اس واقعے کو امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر ذکر کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ گستاخانہ ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح بخاری میں ذکر کیوں کیا؟ ذکر کیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے فٹ نوٹ میں یہ کیوں نہیں لکھا کہ یہ واقعہ گستاخانہ ہے، یہ توہین رسالت پہ مبنی ہے، اور یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، جس کتاب کو تم کہتے ہو اس کتاب کے اندر موجود ہے، وہ کتاب تم نے اپنے ٹیبل کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب کے بارے میں تم کب یہ فیصلہ دو گے کہ اس کتاب کی پرنٹنگ بند کر دی جائے، اس کتاب کو پبلش کرنا بند کر دیا جائے، اس میں سے یہ واقعہ نکال دیا جائے؟ جو لوگ اس واقعے کا ترجمہ کریں گے، جو اس کو پڑھیں گے، اس کو مانیں گے، وہ سارے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، وہ توہین رسالت کے مرتکب قرار پائیں گے۔ اور پھر امام بخاری پہ کیا فتویٰ دو گے، جنہوں نے بغیر تردید کے اس واقعے کو اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا اور صحیح کتاب کے اندر ذکر کیا؟ اگر یہ واقعہ توہین رسالت تم کہہ رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور گستاخی ہے، تو اس کو تم یہ کیوں نہیں کہتے اس کو کتاب سے نکال دیا جائے؟ تصوف کی کتابوں کے بارے میں تو اپنی دریدہ دہانی کرتے ہو، زبان کھولتے ہو، صحیح بخاری کے بارے میں کب سٹیٹمنٹ دو گے؟ کیونکہ صحیح بخاری کے بارے میں تم یہ بات کہہ چکے ہو۔ اب یہ ہمارا الزام مرزا جہلمی کے اوپر ایسا تھا کہ مرزا جہلمی کے سارے دروازے سمجھے بھاگنے کے بند ہو گئے تھے۔ اب اس کے پاس کوئی بھاگنے کا دروازہ نہیں تھا، کیونکہ صحیح بخاری کے بارے میں تو یہ بیان دے چکا تھا کہ اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہے۔ تو مرزا جہلمی اور مرزا جہلمی کے فالورز کے پاس اور کوئی رستہ نہیں تھا۔ یہی مرزا جہلمی کا فالور، یہی مرزا جہلمی کا پیروکار جس نے یہ کہا تھا کہ آپ بھی اس واقعے کا دفاع کریں گے، 3 سال بعد اسی فالور نے مرزا کو کہا کہ مرزا صاحب مہربانی آپ کی، آپ اس سے رجوع کر لیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے درد سر بنی ہوئی ہے، یہ ہمارے لیے ایسا جو نا وہ رستہ، ہمارا سارے رستے سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، کیونکہ ہم نے تو اعتراض کرنا تھا کشف المحجوب کے اوپر، ہم نے تو تصوف کی کتابوں کے اوپر اعتراض کر کے
اور ان کے بارے میں یہ کلیم کر کے کہ یہ توہین رسالے سے بری ہوئی کتابیں ہیں، ہم نے سیدھے سادے بولے بالے سنی مسلمانوں کو گمراہ کرنا تھا، تو یہ تو ہمارے کھاتے میں فٹ ہو گئی، لہذا اس سے رجوع کریں۔ وہ 3 سال، یہی وہ شخص ہے جس نے سوال کیا تھا مرزا سے کہ کیا یہ واقعہ گستاخانہ نہیں، کیا آپ بھی اس کا دفاع کریں گے؟ اسی مرزا کے پیروکار نے، مرزا کے فالور نے 3 سال بعد مرزا کو یہ کہا کہ آپ برائے مہربانی اس سے رجوع کر لیں۔ تو مرزا نے، اب چونکہ اس کے پاس اور تو حل کوئی نہیں تھا، سارے رستے دروازے بند ہو گئے تھے بھاگنے کے، تو مرزا نے آ کے ایک لولا لنگڑا اندھا کانا رجوع کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور رجوع بھی کیسے کیا کہ وہ جی میں نے کہا تھا کہ جب کوئی کیفیت طاری ہوگی تو میں رجوع ریکارڈ کروا دوں گا، آج کیفیت طاری ہو گئی ہے تو میں نے آپ کی پرچی اور آپ کے سوال پر رجوع ریکارڈ کروا دیا۔ تو میں نے کہا کبھی کوئی کیفیت طاری ہوئی تو کر دوں گا، آج آپ کی پرچی آئی تو کیفیت طاری ہو گئی۔ اور رجوع کیا ریکارڈ کروایا ہے؟ رجوع یہ ریکارڈ کروایا ہے کہ وہ میرے بھی نا جذبات میں، میں بھی کہہ چکا تھا یا کہہ بیٹھا تھا جذبات میں کہ یہ واقعہ گستاخانہ ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے خودکشی کی کوشش کی، کیا یہ حضور علیہ السلام کے بارے میں گستاخی نہیں ہے؟ نعوذ باللہ۔ دیکھیں میں نے بھی کسی زمانے میں یہ جذبات میں آ کے بول دیا تھا کہ یہ گستاخانہ بات ہے۔ 3 سال پہلے جذبات میں کہا تھا مرزا نے کہ یہ واقعہ گستاخانہ ہے۔ اس سے ثابت ہوا مرزا کے اپنے بیان سے کہ مرزا جب کسی چیز کو گستاخی کہتا ہے یا کسی پر گستاخی کا فتویٰ لگاتا ہے تو یہ مرزا کے جذبات ہوتے ہیں، اور علم کے میدان میں جذبات کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے۔ مرزا خود سٹیٹمنٹ دیتا ہے، اپنے ایکس مرشد جاوید احمد غامدی کا جملہ کوڈ کرتا ہے کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ یہ مرزا جیل میں کہہ رہا ہے کہ جناب یہ صحیح بخاری کے بارے میں یہ جو بیان دے چکا ہوں کہ یہ گستاخی ہے، خودکشی کرنے والا واقعہ، یہ اصل میں میرے منہ سے جذبات میں نکل گیا تھا۔ حالانکہ پوری سوچی سمجھی، پوری پلاننگ کے ساتھ اس نے جواب دیا تھا، پورا اس کا باقاعدہ بیان ہے، اور اس نے پورا تھم نیل بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، اور پھر اس واقعے کو ڈسکس کر کے واضح طور پہ اس نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین اور گستاخی ہے۔ چونکہ مان چکا تھا، اب اس کی ساری جو کاروائی تھی وہ ساری کی ساری اس کی جو بنائی ہوئی سمجھے کہ ایک سازش کی دیوار تھی، وہ دڑم سے نیچے گرنے والی تھی اور بلکہ گر چکی تھی، تو مرزا نے اس سے اندھا کانا رجوع کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور رجوع کس طرح کیا کہ میرے ایک محقق شاگرد ہیں، وہی محقق شاگرد نام نہاد جس نے یہ کہا تھا کہ یہ گستاخی نہیں ہے، آپ بھی اس کا دفاع کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ اس سے رجوع کر لیں، یہ گستاخی نہیں ہے۔ میں پہلے سے سمجھتا تھا کہ گستاخی ہے، لیکن اس کو میں نے دقت نظر سے دیکھا۔ ہمارے ایک بڑے قریبی دوست، ہمارے اسٹوڈنٹ، محقق آدمی ہیں، غلام محی الدین بھائی، لاہور میں ہوتے ہیں، انہوں نے میری اس طرف توجہ دلائی کہ علی بھائی اس میں گستاخی والا کون سا پہلو ہے؟ کیا یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کی حفاظت کرتا ہے اور وہ گناہ نہیں کرتے، اگرچہ مائل ہو سکتے ہیں، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں سورہ یوسف میں آیا کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا اور یوسف بھی قصد کر لیتا۔ ہاں، بس ایک جملے نے نا، ہمارے ایک اسٹوڈنٹ کے ایک جملے نے ہمارے اس ذہن کا عقدہ کھول دیا۔ میں نے کہا بالکل یار، یہ تو حرام کام ہے، ایک ایسی عورت کے ساتھ منہ کالا کرنا جو ماں بھی ہو، منہ بولی ماں تو تھی نا، پالا تھا نا۔ گستاخی کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے گستاخی نہیں ہے کہ دیکھیں سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بھی تو موجود ہے نا، کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی قصد کر لیتے زلیخا کا اگر وہ اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھتے۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ رب کی برہان کو دیکھ لیا اس لیے قصد نہیں کیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خودکشی کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آگے، تو جناب جبریل اگر نہ آتے تو پھر نبی علیہ السلام کرتے، کون سا کیا ہے؟ حالانکہ وہ روایت آپ خود کھولیں، 6982 نمبر روایت، اس کو بار بار پڑھیں، اس میں ذکر موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو پہاڑ کی چوٹی سے مرارن کئی مرتبہ گرانے کا ارادہ فرمایا، ارادہ کر لیا، ارادہ فرمایا۔ اور سورہ یوسف میں جو واقعہ موجود ہے اس میں یہ کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ،
کہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کا قصد کیا، زلیخا نے قصد کیا، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، یوسف علیہ السلام بھی قصد کرتے اگر اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھتے۔ انہوں نے قصد کیا نہیں ہے، بلکہ یوسف علیہ السلام قصد کرتے اگر برہان کو نہ دیکھتے، چونکہ اللہ کی برہان کو دیکھا اس لیے انہوں نے قصد نہیں کیا۔ یہاں صحیح بخاری کے اندر جو واقعہ موجود ہے اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کوشش کی، وہاں کہ یوسف علیہ السلام قصد کرتے اگر برہان کو نہ دیکھتے۔ اب یہ دیکھیں کہ دونوں واقعات کی آپس میں کوئی مطابقت ہے؟ نہیں، دونوں واقعات آپس میں ملتے نہیں۔ اس دلیل کی بنیاد کے اوپر اس سے استدلال کرتے ہوئے مرزا جیلمی نے یہ کہا ہے کہ اصل میں یہ واقعہ اس کی طرح ہے، لہٰذا اس میں نبی علیہ السلام کی کوئی گستاخی نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ یہ واقعہ جو ہے نا وہ متصل سند کے ساتھ بھی نہیں ہے، بلکہ ابن شہاب زہری کے بلاغات میں سے ہے۔ تو مرزا جیلمی اور مرزا جیلمی کے فالورز کے لیے ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، یہ الطبقات الکبریٰ ہے، امام محمد بن سعد المتوفیٰ 230 ہجری، ان کی کتاب الطبقات الکبریٰ کی پہلی جلد صفحہ نمبر 94 کے اوپر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ متصل سند کے ساتھ بھی موجود ہے۔ اور یہی جو واقعہ ہے خودکشی والا، یہ مصنف عبدالرزاق کے اندر، مسند احمد ابن حنبل کے اندر، دلائل النبوہ کے اندر اور کئی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو مرزا جیلمی کا یہ کہنا ہے کہ یہ متصل سند کے ساتھ نہیں ہے۔ متصل ہو یا نہ ہو، جب تم یہ کہہ چکے کہ یہ گستاخی نہیں ہے، سوال تو ہمارا یہ ہے کہ تم پہلے یہ کہہ چکے ہو کہ گستاخی ہے اور اب یہ کہہ رہے ہو کہ گستاخی نہیں ہے، پہلے کس بنیاد پہ گستاخی کہا تھا اور اب گستاخی کیوں نہیں ہے؟ 3 سال بعد تمہیں جا کے پتہ چلا کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی گستاخی نہیں ہے، اور پھر مان کیا رہا ہے کہ وہ اصل میں میرے جذبات میں میرے منہ سے نکل گیا تھا، میں نے جذبات میں کہہ دیا تھا۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مرزا جیلمی اس طرح کی سٹیٹمنٹس اور بیانات وہ دیتا ہے جذبات کے اندر۔